شیخ ابھی کچھ دن پہلے میرے ایک کزن آئے تھے مغربی ملک سے، تو جی وہ بولے کہ وہاں پہ مطلب انڈیا کو چھوڑ کے، انڈیا پاکستان کو جتنے بھی باہر کے سلفی ہیں وہ لوگ جو ہے ایک جی امام کی تقلید کو الاؤ کرتے ہیں. جو انڈیا کے پاکستان کے ہے یہ جو ہے نقلی سلفی ہے، سلف کے منہج پہ نہیں ہے، بول کے ایسا بول رہے تھے شیخانو. ایسا کیوں ہے شیخ کہ باہر کے علماء میں ایسا؟ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایسا کوئی بھی شخص ہو کسی بھی ٹائٹل اور کسی بھی لقب کے ساتھ اس کو اس ٹیم میں لے کے رہو. جی کتنا بڑا اس کا تخصص ہو، کتنا بڑا اس کا عہدہ ہو، جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ نقلی سلفی ہیں اہل حدیث، اتنی بڑی بات کہنے کی اگر کوئی جرات کرتا ہے اسے یہاں پہ لے کر آؤ اور میں بات کرنے کے لیے ہم موجود رہوں گا. اس بنا پر اگر نقلی سلفی کہتا ہے کہ ایک امام کی تقلید نہیں کرتے، اس کو بنیاد بنا کے کوئی نقلی سلفی کہتا ہے، ہم سمجھتے ہیں بہت بڑا یتیم ہے. وہ ایک دم بک چکا ہے کسی کے روب پر اور کسی کے پیسوں پر یا کسی کے محبت میں، کسی کی عصبیت میں. وہ ایک دم بکا ہوا شخص ہے جو اس طرح کی بات کرتا ہے. یہ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر کوئی ایک امام کی تقلید نہیں کرتا ہے تو نقلی سلفی ہے؟ ارے یہ سب بات کے لوگ ہیں، چاروں امام بھائی بات کے لوگ ہیں. سلفیت کا مطلب نہیں جانتا وہ. سلفیت کا مطلب ہوتا ہے صحابہ کو ماننے والا. صحابہ میں کیا تقلید چلتی تھی؟ کسی ایک امام کی گواہی لائیں جنہوں نے یہ کہا ہو کہ صحابہ کے دور میں بھی تقلید چلتی تھی. یہ تو آج مقلدین جب کوئی جواب نہیں رہتا ان کے پاس تو بیچارے دبی زبان سے کہتے رہتے نہیں وہ صحابہ کے دور میں بھی تقلید ہوتی تھی، فلاں صحابی کی تقلید ہوتی. یہ سب خرافات ہے، یہ تہمت ہے صحابہ کرام پر. یہ تقلید کوئی اچھی چیز نہیں. امام طحاوی رحمہ اللہ کی طرف قول منسوب ہے نا کہ مقلد تو یا تو جاہل ہوتا ہے یا عصبیت کا شکار ہوتا ہے. تو یہ جو شخص بھی کہتا ہے، میں کہتا ہوں کچھ بھی مروب ہونے کی ضرورت نہیں ایسے لوگوں سے جو اتنی بڑی بات کہہ دے کہ جو کسی امام کی تقلید نہ کرے وہ نقلی سلفی ہے. ہم کہتے ہیں وہ نقلی سلفی ہو شخص. وہ شخص بکا ہوا ہے کسی کے روب پر، کسی کے نام پر، کسی کے پیسوں پر بکا ہوا آدمی ہے جس طرح کی بات کرتا ہے، جو اہل حدیثوں کو جو ہے یہ کہتا ہے کہ نقلی سلفی ہے. اصل سلفی، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اصلی سلفی یعنی سلفیت میں سب سے پختہ پوری دنیا میں اہل الحدیث ہے. کیونکہ اہل الحدیث صرف اصول میں نہیں، اصول سے مراد عقیدہ، صرف عقیدے میں نہیں بلکہ وہ فقہ میں بھی سلفیت کے دعوے دار ہیں اور سلفیت کی سلف کے فہم کو مقدم کرتے ہیں. تو اہل الحدیث وہ ہیں جو صرف نہیں، جیسے اور جو دوسرے ممالک کا آپ نے ذکر کیا کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ایک امام کی تقلید، یہ کون سی سلفیت ہے کہ امام کی تقلید کرنا بھیا؟ ہم کہتے ہیں کہ جیسے عقیدے میں ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں ایسے فقہ میں بھی ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں. عقیدے میں ان لوگوں سے پکڑ کے پوچھو کیا عقیدے میں بھی آپ کسی کی تقلید کرتے ہو؟ یہ جو شخص کہتا ہے کہ میں اصلی سلفی ہوں تقلید کر کے، اس سے پوچھو کہ بھئی تم عقیدے میں کس کی تقلید کرتے ہو؟ اگر نہیں کرتے ہو تو کیوں؟ اگر امام احمد رحمہ اللہ کی تقلید عقیدے میں کیوں نہیں کرتے؟ کیا عقیدہ سارے سب اکثر ہوتے؟ یہ جو عوام ہے جن کو آپ جاہل کہتے ہو، عوام کہتے ہو کہ ان کو تقلید کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، کیا عقیدے کی ساری آیتیں، کیا عقیدے کی ساری آیتیں سمجھتے ہیں؟ کیا سارا عقیدے کا سارا معاملہ ان کو سمجھ میں آتا ہے؟ کیا عقیدے میں باریکیاں نہیں، عقیدے میں اختلافات نہیں، عقیدے میں بحث نہیں، سب ان کے پلے پڑتا ہے؟ کیا عقیدے میں کسی کے مقلد نہیں ہے؟ اور سب سے بڑی بات، صحابہ کے دور میں یہ تقلید نہیں تھی، یہ تقلید بعد میں آئی ہے. تو یہ سلفی نہیں ہے جو شخص یہ فقہ میں سلفی نہیں ہے، ہرگز سلفی نہیں ہے. فقہ میں سلفی صرف اہل الحدیث ہے اور لیکن عقیدے میں بھی سلفی ہے اور فقہ میں بھی سلفی ہے. جی لیکن باہر کے علماء ایسا کیوں ہے شیخ کہ باہر کے علماء وہ اتنا جانے بھائی، تقلید باہر پہ کے زور علماء نہیں ہے دیتے؟ وہ جانے کیوں ہیں. باہر کے علماء یہ بتا دینا کہ بھائی باہر. یہ بتائیے شیخ البانی رحمہ اللہ کا نام سنا آپ نے؟ جی شیخ. وہ باہر کے نہیں تھے؟ تھے شیخ. کیا وہ بھی تقلید کرتے تھے؟ نہیں. وہ بھی تقلید کی دعوت دیتے تھے؟ نہیں. یہ ائمہ اربعہ چاروں امام کیا بھی مقلد تھے کسی کے؟ نہیں شیخ. تب آج بھی شیخ البانی رحمہ اللہ کے شاگرد، ان کے ماننے والے اور ان کے منہج پہ چلنے والے جو ہیں وہ نہ شیخ البانی کی تقلید کرتے ہیں نہ کسی امام کی تقلید کرتے ہیں. پوری دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں. لیکن اب کیا ہے، دو تین آج ایک فتنہ چلا ہوا کہ دو تین عالم کا نام لے لینا اور کہہ دینا کہ بس یہی سب کچھ ہے. یہ اہل حدیث کا ایک امتیاز یہ بھی نا کہ ان کے یہاں شخصیت پرستی نہیں ہے. شخصیت پرست، کسی بھی شخصیت کے ساتھ کوئی تعصب نہیں ہے. جب بات آئے گی قرآن کی، حدیث کی، صحابہ کی، تو کسی بھی شخصیت کی نہیں چلنے والی. وہ کتنا بڑا شیخ الاسلام کیوں نہ ہو نا، قرآن اور حدیث اور صحابہ کے سامنے، فہم صحابہ کے سامنے کسی کی نہیں چلنے والی ہے. سمجھ رہے؟ جی.
اس لیے فقہ میں اگر کوئی شخص کہتا ہے کسی امام کو لے کے چلنا ہے تو یہ کوئی آپ نے کہا نا کہ باہر کے علماء سے باہر کے علماء کوئی دلیل ہے مطلب یہ کوئی دلیل ہے یہ باہر جو بندہ کہہ رہا تھا نا جو تقلیدی کہہ رہا تھا کہ جو ہے باہر کے علماء تقلید کرتے ہیں اس لیے وہی صحیح ہے تو اسے پوچھو یہ کون سی دلیل ہے بھائی یہ تو قرآن کی دلیل ہے یہ حدیث کی دلیل ہے اجماع ہے قیاس کیا ہے یہ مطلب یہ کون سی دلیل ہے کہ باہر کے لوگ کرتے ہیں اس لیے وہ صحیح ہو گیا اسلام تو پوری دنیا کے لیے آیا نا امام بخاری بھی صحیح بخاری بھی نکال کے کر دو باہر کر دو صحیح بخاری امام بخاری پوری دنیا کے رہنے والے تھوڑی تھے ایک خاص لوکیشن کے تھے نا وہ تو صحیح بخاری مت مانو آپ تو اگر باہر کے علماء کا کوئی احترام ہی نہیں ہے باہر کے علماء کی بات کر رہے ہیں آپ تو سعودی عرب کے کیا سارے علماء مقلد ہوتے ہیں ایسی بات نہیں ہے آپ سعودی عرب کے علماء کی تحریریں پڑھیے وہ تو تقلید کی کھل کر مخالفت کرتے ہیں شیخ ابن عثیمین ہو یا شیخ ابن عثیمین کے علاوہ بہت سارے اصولی علماء جو اس وقت ہیں وہ تقلید کی مخالفت کرتے ہیں اچھا باہر کے علماء میں صرف سعودی عرب کے علماء تھوڑی ہیں جو یمنی علماء ہیں ان کی آپ تقریریں سنیں جو یمن کے سلفی علماء ہیں دیکھیے وہ کھل کر کے ہر طرح کے تمذہب اور تقلید کی مخالفت کرتے ہیں اسی طرح سے جو مصر کے علماء ہیں بڑے بڑے جس میں شیخ البانی کی شاگرد بھی ہیں وہ بھی کھل کر کے تقلید شخصی کی مخالفت کرتے ہیں تو آپ ایسا نہیں کہ باہر کے سارے علماء سعودی عرب میں کچھ علماء ہیں جن کے ہاں تھوڑا بہت حنبلیت سے تاثر پایا جاتا ہے تقلید کی حمایت علی الاطلاق وہ بھی نہیں کرتے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بعض مسائل میں تھوڑا بہت حنبلیت کا رنگ ان کے آ جاتا ہے ورنہ تقلید کی حمایت تو باہر بھی کوئی علماء نہیں آپ دیکھیں شیخ ابن عثیمین سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ کیا کسی شخص کی تقلید واجب ہے تو انہوں نے کہا ایک شخص کی واجب ہے ان سے پوچھا گیا کسی مذہب کی تقلید واجب ہے تو انہوں نے کہا ایک مذہب کی اتباع واجب ہے اور وہ مذہب رسول اللہ کا مذہب تو آپ عرب کے علماء کی بھی تحریریں پڑھیں یا خاص طور پہ امام ابن تیمیہ ابن القیم رحمہ اللہ کی تحریریں پڑھیں تو وہ تو تقلید کے ویسے ہی مخالف ہے یہ بلا وجہ کا ایک بھرم پھیلا جاتا ہے کہ باہر کے علماء جو ہے وہ سب تقلید کرتے ہیں جی شیخ جی انشاءاللہ میں اور میں چاہ رہا تھا کہ آپ یہ بھی بتائیں کہ ماضی میں ایسا جو وقت جس میں ہندوستان میں جو محدثین کی خدمات ہے جو انہوں نے کیا تھا صدیق حسن خان رحمہ اللہ وغیرہ تو ایسے بھی بتائیں کیونکہ بعض لوگ ایسا ہوتا ہے نا کہ باہر ایسے یعنی انڈینز کی ایسے ہی ایک سائیکالوجی ہوتی ہے یعنی انڈیا کی چیز سمجھو کم فورن سے آئے ہوئی چیز آئے مطلب انڈیا کا پہلی ہندوستان تو علم حدیث کا گہوارہ رہا ہے دیکھیے ہندوستان میں مسلک اہل حدیث کی اشاعت کی ایک بہت بڑی وجہ یہ رہی ہے کہ ہندوستان تو حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کا گہوارہ رہا ہے اور ایک زمانے میں جب پوری دنیا میں علم حدیث ختم ہو رہا تھا تب ہندوستان کے اہل علم تھے جنہوں نے علم حدیث کو زندہ اور باقی رکھا ہوا تھا عرب و عجم سے لوگ آ کر کے عراق سے آ کر کے یمن سے آ کر کے مصر سے آ کر کے لوگ ہندوستان میں اہل حدیث علماء سے علم حدیث کا درس لیتے تھے خاص طور پہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ ان کے شاگردوں کی آپ ایک لسٹ دیکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے اور اچھا ہندوستان میں اور ہندوستان کے باہر جو اہل حدیثیت پھیلی اس میں ایک بہت بڑا رول میاں صاحب کا ہے میاں صاحب کے جو شاگرد تھے وہ پھیلے پوری دنیا میں اور ہندوستان کے کونے کونے تک کے پہنچے اور آپ دیکھیں گے ہندوستان میں 200-250 سال پرانی جو مسجدیں ملتی ہیں بعض مرتبہ بہت اندر کہیں دیہات میں ملتی ہے اور معلوم کرو تو پتا چلتا ہے کہ بھائی یہاں کوئی میاں صاحب کے شاگرد آئے تھے ان کی دعوت پر لوگوں نے اہل حدیث کو قبول کیا ہے تو ہندوستان میں اپنے آپ میں علم حدیث کی خدمت کی ایک پوری تاریخ رہی ہے اور دنیا یہاں کے علماء سے واقف ہے بلکہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے غالباً کہیں پر لکھا ہے کہ انا حسنۃ من حسنات علماء الہند کہ میں علماء ہند کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں وہ اس کا کریڈٹ اپنے اپنا جو علم ہے جو فضل ہے اس کا کریڈٹ ہندوستان کے علماء کو دیتے ہیں تو یہ تو ہندوستان کے علماء کی آپ تاریخ پڑھیں زید بھائی نے یہ صحیح بات کہی کہ ہماری جو ابھی نئی جنریشن ہے وہ خاص طور پہ ہماری تاریخ سے واقف نہیں ہے اس کو چاہیے کہ علماء اہل حدیث کی تاریخ پڑھیں یہاں پر کیا ہے خاص طور پہ مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کی ایک بڑی شاندار کتاب ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور تحریک آزادی فکر اس کو آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اہل حدیث کی تاریخ کیا ہے اور اہل حدیث کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے تو یہ جو تاثر دینے کی کوشش کی جاتی کہ ہندوستان کے علماء تو کچھ ہے ہی نہیں آپ دیکھیں کہ علم حدیث کی خدمت میں کتنا بڑا نام ہے اہل حدیث علماء کا خاص طور پہ حدیث کی شروحات میں آپ دیکھیں پوری دنیا میں ترمذی کی جو سب سے معروف شرح ہے تحفۃ الاحوذی وہ ہندوستان کے ایک عالم نے لکھی ہے ابو داؤد کی جو سب سے معروف شرح ہے عون المعبود وہ ہندوستان کے ایک عالم نے لکھی ہے
تو ایسا نہیں کہ علم حدیث میں علماء اہل حدیث کا کوئی کمتر مقام رہا ہے اور ہمارے لیے کوئی باہر کے علماء، عرب کے علماء حجت ہیں. ہندوستان تو عام طور پہ اس حوالے سے بہت خاص بات رہی ہندوستان میں علم حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کی کہ وہ محدثین کے طریقے پر رہے اور انہوں نے کسی ایک خاص مسلک اور نظریے کو فالو نہیں کیا. اس لیے جب وہ کسی فقہی مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں، کسی حدیث کی تشریح کرتے ہیں، تو عین وہی منہج جو محدثین کا منہج تھا، جو علماء اہل حدیث اور علماء سلف کا منہج تھا، جس کو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس طرح سے ڈیفائن کیا ہے کہ جب یہ بات آئی، قرآن مجید کی آیت ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم اس دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، تو حافظ ابن کثیر نے کہا ھذا اکبر الشرف لاہل الحدیث لان امامہ النبی، کہ یہ سب سے یہ حدیث، یہ آیت جو ہے کہ ہم قیامت کے دن لوگوں کو اپنے اماموں کے نام سے بلائیں گے، یہ اہل حدیث کے لیے سب سے بڑے شرف کی بات ہے کیونکہ ان کا امام نبی ہے. ہاں، امام ابن تیمیہ نے ایک جگہ لکھا کہ لیس لہم امام یتعصبون لہ الا رسول اللہ، کہ اہل حدیث کا کوئی امام نہیں ہوتا ہے سوائے رسول کی جس کے لیے وہ تعصب برتیں. تو آپ اہل حدیث منہج کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، اہل حدیث علماء کی اقوال دیکھیں. ایک ڈاکٹر غلام زکریہ غالباً ان کا نام ہے، غلام قادر زکریہ اس طرح سے کچھ نام ہے، ان کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے، میں نے شاملہ میں پڑھی تھی اس کو، اصول الفقہ علی منہج اہل الحدیث، بڑی پیاری کتاب ہے. اس میں انہوں نے اپنے مقدمہ میں امام بخاری سے لے کر کے دیگر اہل علم کا جو اہل حدیث کے متعلق منہج بیان کیا وہ یہی ہے، لیس لہم امام یتعصبون لہ، کہ اہل حدیث کا کوئی ایسا امام نہیں ہوتا جس کے لیے وہ تعصب برتیں. تو جہاں جہاں تمذہب آئے گا وہاں لازم ہے کہ تعصب آئے گا، جبکہ اہل حدیث کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کا کوئی مذہب نہیں ہے. اہل حدیث کا امتیاز اور ان کا شرف یہ کہ ان کا کوئی مذہب نہیں ہے. جب آپ کوئی مذہب لے آئیں گے، حنبلیت لے آئیں گے، شافعیت لائیں گے، مالکیت لائیں گے، حنفیت لے آئیں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک آدمی تمذہب کا بھی شکار ہو اور تعصب کا شکار نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے وہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے، میں نے اس سے پہلے بھی یہ واقعہ بیان کیا کہ ان کے بیٹے کہتے ہیں، حافظ ابن حجر نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ میرے والد جو ہے وہ ایک عالم سے گفتگو کر رہے تھے کسی فقہی مسئلے میں، تو ایک فقہی مسئلے میں انہوں نے جب ایک رائے دی تو سامنے والے عالم نے کہا کہ یہ بات تو امام ابو حنیفہ نے نہیں کہی جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ کی جو رائے ہے، آپ کا جو موقف ہے وہ تو امام ابو حنیفہ کا موقف نہیں ہے. تو ان کے والد غصہ گئے اور کہا کہ تم کو کیا لگتا ہے کہ میں ہر بات وہی کہتا ہوں، ہر موقف وہی اختیار کرتا ہوں جو امام ابو حنیفہ کا موقف ہے؟ کیا میں ان کا مقلد ہوں؟ وَهَلْ يُقَلِّدْ إِلَّا أَصْبِيٌّ أَوْ غَبِيٌّ، اور کیا اسبی اور غبی کے علاوہ بھی کوئی تقلید کرتا ہے؟ یعنی تقلید یا تو وہ کرتا ہے تو جاہل ہے، جس کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، دلیلوں کا آتا پتا ہی نہیں ہے، جاہل ہے وہ. تو جیسے مردار، جب آدمی مجبور ہو جاتا ہے تو اس کو مردار کھا لینے کی اجازت ہوتی ہے، تو جب مجبور ہے کہ دلیل سمجھ ہی نہیں سکتا ہے تو مجبوری میں ٹھیک ہے بغیر دلیل کے وہ کسی کی بات مان لیتا ہے. تو یا تو جاہل ہے جو تقلید کرتا ہے، یا پھر یہ کہ جو متعصب ہے وہ تقلید کرتا ہے. تو تعصب اور تقلید، تعصب اور تمذہب ہمیشہ ساتھ میں ہی آتے ہیں. اہل حدیث کے کیونکہ امتیاز ہے کہ وہ کسی مسلک اور کسی امام کے لیے تعصب نہیں برتتے، اس لیے ہو ہی نہیں سکتا کہ اہل حدیث کے ہاں تمذہب اور اہل حدیث کے ہاں تقلیدی عصبیت اور مذہبی عصبیت پائی جائے. اچھا، ایک چیز کی اور وضاحت کر دوں، کچھ لوگ نا علماء سے، جیسے کوئی اہل حدیث عامی ہے جس کو قرآن سے استدلال کا علم نہیں ہے، حدیث سے استدلال کا علم نہیں ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کے پاس تقلید کے علاوہ چارہ کیا ہے؟ جس کو نہ قرآن پتا ہے، نہ حدیث پتا ہے، نہ استدلال پتا ہے، نہ استنباط پتا ہے، تو یہ بندہ اگر تقلید نہیں کرے گا تو کرے گا کیا؟ اس سوال کا جواب قرآن دیتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تمہیں نہیں پتا ہے تو عالم سے سوال کرے گا. تو اہل حدیث جو عامی ہے وہ اپنے عالم سے سوال کرے گا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو عامی ہے اور اپنے عالم سے سوال کرتا ہے یہ تقلید ہے. میں ایسے لوگوں کو منافقت علمی جو ہے یا تقلیدی منافق کہتا ہوں، اس شرعی منافق نہیں کہتا ہوں، تقلیدی منافقت ہے. کیوں؟ کیونکہ تقلیدی کتابیں جا کے کھول کے دیکھو تو کیا لکھا رہے گا کہ الرجوع الی العالم لیس بتقلید، کہ عالم سے رجوع کرنا تقلید نہیں ہے. ارے منافق ہو، مقلد ہو، یہ تم اپنی کتابوں میں یہ گند کیوں لکھ کے رکھے ہو؟ اگر عالم سے پوچھنا یہ تقلید ہے تو تم نے اپنی اصولی کتابوں میں یہ کیوں لکھا کہ عالم سے پوچھنا تقلید نہیں ہے؟ ان کی جو اصول فقہ کی کتابیں ہیں، اصولی کتابیں، اس میں یہ لکھتے ہیں، یہ پوری وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ عالم سے رجوع کرنا، عالم سے مسئلہ پوچھنا، قاضی کا گواہ پر اعتماد کر کے فیصلہ کرنا، یہ سب تقلید نہیں ہے. تو تقلیدی منافقت نہیں تو اور کیا ہے کہ اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہو کہ عالم سے پوچھنا تقلید نہیں، اور اہل حدیث عامی اپنے عالم سے پوچھے اسے تم نے تقلید کہہ دیا. کیوں کہہ دیا بھائی؟ تو اگر کوئی اہل حدیث عامی اپنے عالم سے مسئلہ پوچھتا ہے تو یہ دو وجہ سے تقلید نہیں ہے. نمبر ایک، سلف میں سے کسی نے اس کو تقلید نہیں کہا ہے.
عالم سے مسئلہ پوچھنے کو صحابہ تابعین میں سے کسی نے اسے تقلید نہیں کہا. پہلی بات, ہم اس معاملے میں بھی سلفی ہیں, ہم ان اصطلاحات کو اپنانے میں بھی سلفی ہیں. دوسری بات, ساری تقلیدی کتابیں چلا رہی ہیں, چیخ رہی ہیں کہ عالم سے مسئلہ پوچھنا تقلید نہیں ہے, بلکہ اس کی توجیہ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ لإیجاب النص, کیونکہ نص نے اس کو واجب کیا ہے. بھائی جس مسئلے میں نص موجود ہے اس کو تقلید کہیں گے آپ؟ کہتے ہیں کہ چونکہ نص سے واجب ہے اس پر سوال کرنا, یہ اس پر واجب ہے. تقلید کے بارے میں پوچھو تو ڈھلمل یقین ہے, کوئی واجب کہتا ہے, کوئی مستحب کہتا ہے, کوئی فرض کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, لیکن سوال کرنا ایک ہی زبان ہے, واجب ہے. اب کسی بھی تقلیدی سے پوچھو, چھوٹا تقلیدی, بڑا تقلیدی, بیچ کا تقلیدی, کوئی بھی تقلیدی ہو, اس سے یہ سوال کرو کہ کسی عامی کو نہیں آتا ہے تو عالم سے سوال کرنا اس کے لیے کیا ہے, تو جواب ایک ہی آئے گا, واجب. عالم سے سوال کرنا واجب, لیکن تقلید واجب ہے, فرض ہے, کیا ہے, وہ دنیا بھر کی جتنی منہ اتنی باتیں ہیں. لیکن یہاں پہ پوری دنیا کی زبان پر ایک ہی بات ہے کہ عامی کے لیے سوال کرنا واجب ہے. سب کا اس پر اتفاق ہے, کوئی اختلاف نہیں. تو عامی سے سوال کرنا یہ تقلید نہیں, یہ کون کہہ رہا ہے؟ بھائی سلف نے تقلید نہیں کہا, اور یہ تقلیدی کتابیں کہہ رہی ہیں. ان کی کتابیں کھول کر تو دیکھو کہ ان کی کتابیں کہہ رہے ہیں کہ تقلید نہیں. اور اس کے پیچھے مجبوری کیا پتا, ایک پرابلم یہ ہے کہ اگر یہ مان لیں اس بات کو کہ عالم سے پوچھنا تقلید ہے, تو کیا چاروں اماموں کی تقلید ممکن ہے آج؟ ہاں, کوئی آ کے مجھے سمجھائے, کوئی مقلد جو مجھے سمجھا دے کہ اگر عالم سے پوچھنا یہ تقلید ہے تو ارے میاں بتا یہ چاروں کی تقلید کیسے کروائے گا بھائی؟ کوئی حنبلی عالم سے پوچھے گا تو اس کو اس عالم کا مقلد ہوگا نا, امام احمد کرم اللہ کا مقلد کیسے ہو گیا؟ کوئی حنفی سے پوچھے گا تو اس حنفی دیوبندی بریلوی کا مقلد ہوگا, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کیسے ہو جائے گا؟ لیکن اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, دیوبندی سے پوچھنے پر بھی وہ ابو حنیفہ ہی کا مقلد رہے گا, بریلوی سے پوچھنے پر بھی وہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہی کا مقلد رہے گا, کیونکہ دیوبندی بریلوی اپنا مسئلہ نہیں بتاتا ہے, وہ ابو حنیفہ کا بتاتا ہے, تو اہل حدیث عامی اپنے عالم سے پوچھنے کے بعد بھی متبع رسول رہے گا, کیونکہ اس کا عالم اپنی کسی شخصیت کا مسئلہ نہیں بتاتا ہے, قرآن حدیث و صحابہ کا مسئلہ بتاتا ہے. سمپل سی بات ہے, بہت ہی واضح بات. تو یہ جو شکل ہے, میں نے کسی ہسٹری میں بتایا تھا کہ تقلید کی کچھ 4 قسمیں بنتی ہے, جو چوتھی قسم ہے کہ بلا وجہ اس کو تقلید کر دیتے ہیں. ہم اس کو تقلید مانتے ہی نہیں, چیز کو عالم سے مسئلہ پوچھنا یہ تقلید ہے ہی نہیں. اور یہ ہم نہیں, میں بار بار میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ ایسے میرا کہنا نہیں, یہ تقلیدی کتابیں چلا رہی ہیں, یہ تقلیدی کتابیں چیخ رہی ہیں کہ یہ تقلید نہیں ہے. کیونکہ اگر وہ یہ مان لیں اس کی تقلید کو تو ائمہ اربعہ کی تقلید نہیں کروا سکتے. تو سب سے بہترین موقف سلف کا موقف ہے, سلف نے اس کو نہ تو تقلید کہا ہے اور نہ ان تقلیدی کتابوں نے اس کو تقلید کہا ہے. اس لیے اہل حدیث کو کیوں تقلید مقلد بولتے بھائی؟ اہل حدیث کیسے مقلد ہو جائے گا؟ تقلید تمہیں مبارک ہو, تم سر پر تاج سجا دو تقلید کا, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اہل حدیث تقلید نہیں کرے گا. جو پکا اہل حدیث ہوگا, پختہ اہل حدیث ہوگا, اس کے لیے قرآن حدیث صحابہ کافی ہیں, انہیں تقلیدی اماموں کی ضرورت نہیں ہے, اسے اپنے علماء کی ضرورت ہے. آج جو علماء زندہ ان کی ضرورت ہے, جو سلف کے علماء ان کی بھی ضرورت ہے, ائمہ اربعہ کی بھی ضرورت ہے, لیکن ان تقلیدیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو تقلید کا پرچار کرتے ہیں اور تقلید کے جال میں سب کو پھانستے ہیں. بس آخری بات کہوں گا, یہ ایسی ہے نا جو کہتے ہیں تقلید کی 2 قسمیں, تقلید مطلق, تقلید مقید, اور تقلید مقید یا تقلید شخصی یہ حرام ہے, اور تقلید جو ہے غیر شخصی یہ جائز ہے. یہ بالکل ایسی تقسیم ہے جیسے بدعت حسنہ, بدعت غیر حسنہ. جب ہم کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی, تو کہتے ہیں نہیں, بدعت کی 2 قسمیں ہیں. کیا بولتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک بدعت وہ ہے جو اچھی چیزیں ہیں, جس سے تراویح کی جماعت ہے, اور ایسے کئی چیزیں بتاتے ہیں نا, یہ دینی علوم کا جو ذریعہ ہے, بہت ساری چیزیں, مسجد بنانا وغیرہ وغیرہ. حالانکہ یہ سب بدعت نہیں ہے, لیکن اس کو بولتے ہیں کہ دیکھو یہ بدعت حسنہ ہے. لیکن اس کی آڑ میں جو بدعت سیاح ہے نا, اس کو چلوانا چاہتے ہیں, میلاد اور یہ پھر یہ جو معراج کے حلوے, یہ کیا کہتے ہیں, شعبان کے حلوے, یہ بدعت حسنہ کی جو تقسیم کر دیتا نا, بدعت حسنہ بدعت سیاح, تو بدعت سیاح کا یہ بھی رد کرتے ہیں کہ بھئی بدعت سیاح غلط ہے, لیکن یہ صرف بحث کے لیے تقسیم ہوتی ہے, باقی بدعت سیاح ہی مارکیٹ میں چلانا ہے. تو ایسے یہ تقلیدی جو کہتے ہیں تقلید شخصی حرام ہے اور تقلید غیر شخصی جائز ہے, یہ تقسیم صرف اس لیے کرتے ہیں کہ تقلید غیر شخصی مارکیٹ میں چلانا ہے, اور صرف بحث کرنے کے لیے کہتے ہیں تقلید شخصی حرام ہے, اور پوری دنیا میں چلانا ہے تقلید غیر شخصی کو. ہاں, تقلید غیر, یہ فقہ حنفی کیا تقلید شخصی ہے؟ یہ فقہ حنبلی کا تقلید شخصی ہے؟ پورا گروپ ہے ان کا جو یہ مسئلے بناتا ہے, اس کو ڈیزائن کرتا ہے, اس کے بعد پوری امت کو سونپا جاتا ہے. یہ دین کو بانٹنا ہے. کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ چاروں میں سے کسی ایک کی تقلید کر دو, وہ دین کو تقسیم کر رہا ہے. اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے بھی دین کو تقسیم کرنے سے منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا, سورہ انعام آیت 159, ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء, جن لوگوں نے اپنے دین کو بانٹ لیا
آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اسے میں نہیں کہتا, جن لوگوں نے تقلید کو حرام کہا ہے, تقلید پر بحث کی, اس آیت کو کوٹ کیا ہے, اس آیت کو کوٹ کیا ہے. تو ایسے 4 ٹکڑا, دین کے 4 ٹکڑے کرنا یہ بہت بڑی جسارت ہے. اہل حدیث کا بھی, سچا اہل حدیث کبھی نہیں مان سکتا. وہی اہل حدیث مان سکتا جس کو کسی تقلیدی نے اچک لیا ہے. جزاک اللہ خیر شیخ. ہاں جی, امید کرتا ہوں جواب صرف آپ کو ہی نہیں, ایسے جو غلط فہمی بعض لوگ رکھتے ہیں یہ سب کو ملی ہوگی انشاءاللہ. اب بعض لوگ ایک عالم کا نام لے کر چیٹ میں کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں تو کہتے ہیں تقلید کے بارے میں. تو یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دیکھیے یہ تقلید کی الگ الگ یہ 4 قسمیں جو شیخ کفایت نے ذکر کی تھی, میں نے اسی بیسس پہ یہ پاور پوائنٹ بنایا تھا. تو اس میں وہ یہ واضح کر رہے ہیں کہ ایک ایسی چیز بھی ہے جو عام آدمی عالم سے سوال پوچھتا ہے, جو تقلید ہی نہیں ہے, لیکن بعض لوگ کہتے ہیں اسے تقلید کا لیبل لگاتے ہیں. تو کئی بار ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو غلط فہمی ہوتی ہے وہ اسی چوتھی قسم کے تعلق سے, جس کو بعض لوگ تقلید کہتے ہیں, لیکن شیخ کفایت نے بتایا کہ جو صحیح بات ہے کہ اسے بھی تقلید کا لقب لگانا غلط ہے. تقلید کی اصطلاح نہیں ملتی سلف میں ہمیں, تو وہ اصطلاح سے بچا جائے. لیکن جو لوگ کہتے ہیں تقلید, زید بھائی یہ صرف میں نہیں کہتا, زید بھائی یہ تقلیدی کتابیں بھی کہتی ہیں کہ تقلید نہیں ہے. یہ مقلدین بھی کہتے ہیں, لیکن منافقت یہ ہے, تقلیدی منافقت یہ ہے کہ جب اہل حدیث کا سامنا پڑتا ہے تو یہ ٹامک ٹوئیاں ماننے لگتے ہیں, یہ بدل جاتے ہیں, یہ منافقت پر آ جاتے ہیں. ارے اپنی کتابوں میں لکھ کے رکھا ہے کہ عالم سے مسئلہ پوچھنا تقلید نہیں ہے, تو آؤ نا اہل حدیث کے سامنے بھی یہ بات رکھو کہ تمہارا اگر عامی اپنے اہل حدیث سے مسئلہ پوچھتا عالم سے تو تقلید نہیں ہے, تو یہ منافقت کیوں ہے؟ ایک ہی بات کرو نا, اپنی کتابوں سے مٹا دو جہاں تم نے لکھ رکھا ہے کہ عامی اگر عالم سے پوچھے تو تقلید نہیں ہے. خود کہتے ہیں, یہ صرف میں نہیں کہتا, یہ لوگ خود کہتے ہیں کہ یہ تقلید نہیں ہے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی 10,000 سپورٹرز کیمپین. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آئی پلس ٹی وی بہت ضروری کام کر رہا ہے؟ آج اسلام کے خلاف اتنے اعتراض اٹھ رہے ہیں. آئی پلس ٹی وی ان کا جواب دیتا ہے پروف کے ساتھ, دلیل کے ساتھ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ضروری ہے؟ آئی پلس ٹی وی کو 10,000 سپورٹرز کی ضرورت ہے جو ہر مہینے اپنی طاقت کے مطابق سپورٹ کریں. اتنے بڑے نیٹ ورک کے لیے لگاتار سپورٹ کی ضرورت ہے. واٹس ایپ پر صرف ایک میسج بھیجئے, آئی سپورٹ آئی پلس ٹی وی. میں آئی پلس ٹی وی کے ساتھ ہوں.